ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور رہے پاکستان ایئر فورس کے لیے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے آ کے انٹلیکچولی یوٹیوب پہ کام شروع کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کا جو نالج ہے، جو ان کا پیشن ہے، جو ان کے پاس ان کی کلیکشن ہے، وہ بھی بڑی ریمارکیبل ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے ایسے کمال انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں۔ وہ ہمارے عزیز ترین دوست جاوید اقبال صاحب کارٹونسٹ ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہمارا تعارف ہوا، اور ہمیں بھی وہ بہت عزیز ہیں۔ انہوں نے آج اپنی ایک ویڈیو لاگ میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کیا ڈیسیژن اپنی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ مل کے، یعنی نیول اور ہماری بری فوج اور ایئر فورس نے مل کے ڈیسیژن لیا، اور ایران کی طرف سے جو اٹیک ہوئے تھے اس کو ہم نے کاؤنٹر کر کے اپنی پاور کا بیلنس کیسے کیا، اور اس کے بعد ہم نے کیسے ایران کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ان کے ساتھ ہم نے جو بردرہڈ اور اسلامک ویلیوز ہیں اس کے اوپر ان کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی پاور نہیں دکھانا چاہتے تھے، بٹ ٹیکنیکلی آپ نے بھی مانا کہ ہم نے ان غیر ملکیوں کو ہی ہٹ کیا جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ سر، جہاں پہ ہماری آرمی اتنا اچھا کام کر سکتی ہے، اتنے ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں، اور اتنا فوکس ٹارگٹس اور اتنا زبردست ڈیزائن، وہ آپریشن ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو ہم اکانومی میں بھی اسی طرح کریں، کیونکہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہو اور آپ کے باقی سٹرکچر اوپر چلا جائے گا۔ آپ کو اکانومی کو اٹھانا ہے، اس کی وجہ سے ہی آپ کا ڈیفنس بھی بہتر ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی پروفیشنل ابیلٹی بہتر ہوگی، اس کی وجہ سے ہماری انڈورسمنٹ بہتر ہوگی، اس کی وجہ سے ایکنالجمنٹ دنیا میں ہمیں ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں یہ چیزیں بھی سمجھیں کہ اکانومی اور فائنانشیل اور سوشل سٹرکچر پہ اگر ہم ریفارم نہیں لیتے تو پھر ہمیں یہ ساری جو ہماری محنت ہے، جو ہمارے ہیروز ہیں، لوگ ان کو ہیرو نہیں مانیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ تھینک یو۔ کہتے ہیں خوف ایک فطری عمل ہے جبکہ بہادری ایک چوائس ہے، مگر 16 جنوری کو پیش آنے والے واقعات میں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان خوف زدہ نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے بہادری کا انتخاب کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب پاکستان کے ہمسایہ اور دوست ملک ایران نے 15 جنوری کو اپنے 2 ہمسایہ ملکوں شام اور عراق کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، اور اس سے اگلے ہی دن ایران مخالف ایک دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے ٹھکانوں پر حملے کو جواز بنا کر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پنجگور کے علاقے کوہ سبز کے مقام پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ چاہے یہ بات صحیح ہو کہ جنگیں اور لڑائیاں دروازے پر دستک نہیں دیتی، مگر ایک قریبی ہمسایہ اور دوست ملک ایران کی طرف سے پاکستان میں یہ حملہ مکمل طور پر ناقابل فہم تھا، کیونکہ یہ ایران ہی تھا جس نے قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کیا تھا، اور دوسری طرف ایران کے تمام ہمسایوں میں سے پاکستان ہی واحد ہمسایہ ہے جس کی طرف سے ایران کو کبھی کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس حملے کے نتیجے میں 2 بچیاں جاں بحق ہوئیں اور 3 زخمی۔ شاید یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ پاکستان پر حملے کے دن بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر تہران میں موجود تھے، جنہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے اپنے دفاع میں لیے گئے اس ایکشن کو انڈیا پوری طرح سمجھ سکتا ہے اور ایران کی حمایت کرتا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں پاکستانی عوام اور مسلح افواج میں پایا جانے والا غم و غصہ ایک فطری عمل تھا، مگر پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پہلے ایک سافٹ پاور ٹول کا استعمال کرتے ہوئے تہران سے سفارتی تعلقات تو معطل کر دیے، مگر سفارتکاری کو پورا موقع دیتے ہوئے دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کی مسلح افواج کی لیڈرشپ کے ذہنوں میں کسی بھی ایسی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے لیے نہ تو ریزالو کی کمی تھی اور نہ ہی رسپانس آپشنز لمیٹڈ تھی، مگر اس رسپانس کا فیصلہ فروری 2019 میں ہونے والے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس مرتبہ معاملہ ایک قریبی دوست اور ہمسایہ ملک کا تھا۔ ایک معمولی سی غیر ذمہ داری اور جلد بازی پورے خطے کے امن کو تباہ کر سکتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد پچھلے 38 سالوں میں کسی دوسرے ملک کی طرف سے ایران پر حملہ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ امریکہ اور اسرائیل نے بھی آج تک ایران کے خلاف کوئی براہ راست جارحیت نہیں کی۔ جب چیف آف آرمی سٹاف نے پاکستان کی خود مختاری پر کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا نہ کرتے ہوئے ایران میں موجود پاکستان مخالف بلوچستان لبریشن آرمی اور فرنٹ کے دہشت گردوں پر جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا،
تو شاید پاکستان کی ملٹری وارفیئر ہسٹری کا یہ سب سے تکلیف دہ فیصلہ تھا، کیونکہ موجودہ کشیدگی ایران اور پاکستان کے 75 سالہ برادرانہ تعلقات کی عکاسی نہیں کرتی تھی، مگر میری تحقیق اور تجزیے کے مطابق اس آپریشن کرنے کا بنیادی مقصد اس خطے میں ایسے پڑوسی ملکوں کو پیغام دینا تھا جنہوں نے ماضی میں نہ صرف پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی جرت کی بلکہ بھاری نقصان بھی اٹھایا، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پاکستان کے غیر مستحکم سیاسی اور اقتصادی حالات کی وجہ سے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی دخل اندازی آسانی سے کی جا سکتی ہے، اور یقینی طور پر اس بات کے مد نظر بھی کہ دشمن ملک ایسی صورتحال کو نیو نارمل نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ اس آپریشن کا مقصد کسی طرح سے بھی برادر اسلامی ملک ایران پر اپنی فوجی برتری ثابت کرنا نہیں تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس حملے کے دوران ایرانی مسلح افواج، فوجی تنصیبات اور عام ایرانی شہریوں کو کسی طرح سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ اور خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ چیلنجنگ فیصلہ صرف ملک کی سلامتی اور خطے کے مجموعی امن کو یقینی بنانے کے لیے کیا۔ اس آپریشن کی پلاننگ کے دوران تمام متعلقہ ادارے، خاص طور پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے نہ صرف ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹس کی نشاندہی کی بلکہ ان کے بارے میں تمام تفصیلات پاک فضائیہ سے شیئر کی۔ دوسری طرف پچھلے چند سالوں میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں ایئر آپریشنز اور پن پوائنٹ پریسیجن فائر پاور کے ڈومین میں پاک فضائیہ ناقابل یقین صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد اس خطے میں ایک کٹنگ ایج فورس بن چکی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جوابی حملے کا نام آپریشن مرگ بر سماچار یعنی گوریلا فائٹرز کے لیے موت رکھا گیا۔ پاک فضائیہ نے چند گھنٹوں میں ایک کیلکولیٹڈ اور پریسائز جوابی حملہ کرنے کا بھرپور پلان تیار کیا، جس میں سیٹلائٹ بیسڈ انفارمیشن کے علاوہ سٹینڈ آف ویپن سے مسلح جہاز، لانگ رینج کلر ڈرونز، لوائٹرنگ منیشن اور پریسیجن گائیڈڈ ویپنز کے علاوہ ایئر بورن ارلی وارننگ اور الیکٹرانک سپورٹ جہازوں کو بھی مؤثر طور پر انٹیگریٹ کیا گیا۔ 18 جنوری صبح 6 بجے کیے گئے آپریشنز میں بنیادی طور پر GF-17 تھنڈر جہازوں سے 150 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے سٹینڈ آف میزائلز اور ان مینڈ پلیٹ فارم کے ذریعے 200 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے میزائلوں سے 8 مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشنز میں ایسکارٹ فائٹر جہاز، الیکٹرانک وارفیئر اور ایویکس جہاز بھی شامل تھے۔ مشن کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ حملہ کسی ایک جگہ یا ایک ڈائریکشن سے نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک ملٹی ڈائریکشنل اٹیک تھا، جس کا مقصد ٹارگٹ ملک کے ایئر ڈیفنس اور ڈیٹیکشن سسٹم کو سیچوریٹ کرنا تھا اور ری ایکشن ڈیلما پیدا کرنا تھا۔ حملہ اتنا شدید، بروقت اور صحیح نشانے پر تھا کہ حکومت ایران کو کہنا پڑا کہ ہلاک ہونے والے تمام 7 افراد غیر ملکی تھے۔ پاکستان کا یہ آپریشن فلالیس ایگزیکیوشن کی وجہ سے ایئر وارفیئر ڈومین کے کسی بھی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے ایک ٹیکسٹ بک اٹیک تھا، اور ایسا ممکن نہ صرف پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہوا بلکہ اس مشن کی پلاننگ، ایکسٹیریئر منور اور ایگزیکیوشن کے دوران پاکستان کے تمام متعلقہ اداروں اور خاص طور پر فورن آفس، ISPR اور مسلح افواج کی قیادت مکمل طور پر ہم آہنگ اور مسلسل رابطے میں تھے۔ اس پورے افسوسناک واقعے میں ایک مثبت بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی لیڈرشپ نے فوری طور پر یہ احساس کرتے ہوئے ایسی تمام قوتوں کی پلاننگ اور ارادوں کو ناکام اور نیوٹرلائز کر دیا جس کے تحت 2 برادر ملکوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دے کر فائدہ اٹھانا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان اور ایران نے اپنے عوام اور حکومتوں کے درمیان مثالی مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ایک دفعہ پھر سے بحال کرنے کا عزم کیا اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے منظم میکانزم طے کیا جو انتہائی قابل ستائش اور مدبرانہ سوچ تھی۔ دوسری طرف پاکستان کے قومی وقار اور خطے کے امن کے لیے اپنی ڈیٹرنس کو بروقت اور مؤثر طریقے سے بحال کرنے پر پاکستان کے تمام عسکری ادارے اور پاک فضائیہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقینی طور پر آنے والے وقتوں میں پاکستان کا کوئی اور ہمسایہ اس طرح کا حملہ کرتے وقت ایسے کسی حملے کی قیمت کا کئی بار اندازہ لگائے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔